ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ شامل گفتگو آج ہوں گے، اور آج گفتگو کا موضوع نازک بھی ہے، حساس بھی ہے اور انتہائی اہم بھی ہے. تو میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ جم کر، جڑ کر اور پوری توجہ اور انعماق سے اس گفتگو کو سماعت فرمائیے گا اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں، مطلب ایک روایتی جملہ ہے کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں اتنا کہوں گا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہمارا تعارف ہے. ایک بہت بڑا نام جناب سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ شاعر ہیں، ادیب ہیں، محقق ہیں، ناقد ہیں، دانشور ہیں، ایک صوفی منش انسان بھی ہیں. تو آپ کا مشاہدہ بہت وسیع ہے. تو اس مشاہدے کو ہم سامعین کی نظر کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. جتنے خواص آپ نے مجھے بتائے، اللہ کرے کہ یہ سب مجھ میں ہوں انشاءاللہ. اور جہاں تک مشاہدے کی بات ہے، تو جو بالکل عام آدمی ہوتا ہے نا، اس کا بھی ایک مشاہدہ ہوتا ہے. واہ. اور وہ زندگی سے زیادہ قریب ہوتا ہے. واہ. ہاں، وہ اظہار کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال میں جس قابل بھی ہوں حاضر ہوں، اس لیے کہ تسلیمیات کے پروگراموں سے خیر کی جو روشنی پھیل رہی ہے اور نوجوان طبقہ جس طرح اس کی طرف متوجہ ہوا ہے، وہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ماشاء اللہ. اب آپ جو گفتگو کرنا چاہیں. جو میرا پہلا سوال ہے، کیا وجہ ہے کثرت ہے عبادت کی، محافل کی، سب چیز کی، عمل نظر نہیں آتا؟ یہ سوال میں نے اکثر اس پر غور کیا ہے. جی. اور جب 88 میں 86 میں کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، تو ایک گلی میں کشت و خون ہو رہا ہوتا تھا، کچھ لوگ قتل ہو جاتے تھے، اور دوسری گلی میں کوئی محفل ہو رہی ہوتی تھی دینی، کوئی محفل میلاد، کوئی محفل نعت. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ جہاں اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، وہاں تو برکتوں کا نزول ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس معاشرے میں جہاں دو تبلیغی جماعتیں ہیں جو دنیا بھر میں جا کر کام کر رہی ہیں، یہاں ہزارہا علماء درس حدیث، درس قرآن پر کام کر رہے ہیں، اور اس کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں کثیر. یہاں کے مسلمان حج اور عمرہ سب سے زیادہ کرتے ہیں. یہاں زکوٰۃ اور خیرات کے انبار لگے ہوئے. نو ڈاؤٹ. اس قوم نے بے شمار مذہبی ایکٹیویٹی میں سب سے آگے رہ کر خود کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایک مکمل اسلامی معاشرہ ہیں. لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. کیسا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلام کی عبادات کو رسم سمجھ کر اختیار کیا ہے. ہم جب تک عبادت کو عبادت کی روح میں اتر کر قبول نہیں کرتے، تب تک اس کے اثرات ہماری زندگی میں، ہمارے وجود پر، ہمارے قلب پر، ہمارے چہروں پر نمایاں ہو کر نظر نہیں آتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ظاہر کو بدلا ہے. ہمارے علماء نے بہت شدت پسندی کے ساتھ لوگوں کو داڑھی رکھوائی. ایک اچھا کام تھا، لیکن کچھ لوگوں کو ذوق تھا. جی. وہ دینی کام کرتے تھے تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی چہرے پر سجا لی جائے. ماشاء اللہ. لیکن پھر ایک جبر آیا، اور اس جبر میں بجائے یہ کہ دیگر سنتوں کی طرف بھی توجہ کی جاتی اور یہ کہا جاتا کہ اخلاق سے پیش آؤ. جی. اس لیے کہ جو آدمی جس میں اخلاق نہیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. بے شک. حسن نیت کے ساتھ معاشرے کا حصہ بنو، خیر کے کاموں میں شامل ہو. جی. خیر کی نیت کے ساتھ. جی. لیکن ہم نے جبر کیا کیا کہ ظاہری حالتوں پر زیادہ فوکس کیا. داڑھی رکھو، تم داڑھی کاٹ رہے ہو، تم رسول اللہ کے دل دکھا رہے ہو، تم فلاں بہت باتیں. حالانکہ ایک اچھا کام تھا. کسی بھی مسلم معاشرے میں آپ یہ کہیں گے کہ داڑھی کی اہمیت یہ ہے کہ وہ سنت ہے، آپ رکھیں تو اچھا ہے. آپ کو خود بھی ایک حیا آتی ہے انسان کو کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اب میرے عمل کو اس سے مطابقت ہونی چاہیے. اگر آپ داڑھی رکھ کر ہر وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان کی پیروی کا بیانیہ بن رہا ہے، اظہاریہ بن رہا ہے،
تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بنیادی طور پر ہم مذہب کی طرف آتے ہیں اپنے مسالک کی محبت میں. مسلک اب مذہب سے زیادہ بڑا حوالہ ہے. مسلک مذہب سے زیادہ بڑا حوالہ ہے. بڑی کون ہے؟ بہت اہم. ہم بہت خیر کی بات سنتے ہیں کسی دوسرے مسلک کے آدمی سے, کہتے ہیں یہ تو فلاں ہے. ایک زمانہ تھا ہم دوسرے کا موقف سن ہی نہیں پاتے تھے. ایسا ہی ہم اپنی مساجد میں, اپنی محافل میں فرصت نہیں تھی ہمیں. پھر ایک زمانہ ایسا آیا جو بہت امتحان گاہ ہے یہ زمانہ, کہ ہر مکتبہ فکر کی بات آپ کو سوشل میڈیا پہ مل رہی ہے. آپ وہ بھی سنتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں, اور وہ بھی سنتے ہیں جو نہیں سننا چاہتے, لیکن آپ کے کانوں میں پڑ جاتی ہے. لاجک ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ گفتگو کہیں لاجک سے کی جا رہی ہو تو کوئی بھی کہہ رہا ہو, آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے, کیونکہ تجسس تو انسان کے اندر ہے نا. تو انسان سوچتا ہے کہ بھئی یہ میں نے کیا سنا. اس چکر میں ہم بہت ساری باتیں ہم نے جذب کرنا شروع کی, اور جس کا ہمارے مذہبی طبقے کو جو ہمارا معلم ہے, جو ہماری تعلیم کے منصب پر فائز ہے, اس کو احساس ہوا کہ ذہن بدل رہے ہیں یا ذہنوں میں سوالات قائم ہو رہے ہیں. اور اگر ہم نے بہت پہلے اپنے نوجوانوں کو, اپنی نئی نسل کو ان کے سوالات کے شافی جواب دیے ہوتے تو آج ہم اس مخمصے کی فضا میں نہ ہوتے جس میں اب ہم ہیں. یعنی ہر مسلک کا آدمی اس سے نبرد آزما ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, اس پر سوالات کیا قائم ہوتے ہیں. دوسرا, وہ اپنے عقیدے یا اپنے دین کے حوالے سے جو بھی کچھ رکھتا ہے ذہن میں تعلیمات, اس کا آج کے معاشرے میں کیسے اطلاق ہوگا. مطلب میں بہت سارے غیر مسلم ممالک میں جاتا ہوں, وہاں کے جو نوجوانوں کے مسائل ہیں یا وہاں کے رہنے والوں کے جو مسائل ہیں وہ برصغیر کے رہنے والے مسلمانوں سے یکسر مختلف ہیں. لیکن ہمارے ہاں دعوت کا کام کرنے والوں کا ذہن ان سوالات کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بہت بڑا ایک گیپ آ گیا ہے. ہمیں اپنی عبادات کو خالص عبادت کے رنگ سے اپنانا پڑے گا. اگر ہم ایسا نہیں کر پائے تو ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ وضاقتہ اختیار کر لی, زکوٰۃ دے دی, قربانی کا سب سے بڑا جانور پیش کر دیا, زکوٰۃ بھی دکھا کے دے دی, اپنے گھر میں تقاریب کر لی بعض عنوانات سے, اور ہمارا فرض پورا ہو گیا, کیونکہ اب ہمیں لوگ حاجی صاحب فلاں صاحب کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کوئی ہاتھ اپنا کھلا کریں گے تو لوگ معاشرے کے آپ کے گرد جمع ہو جائیں گے, یہ تو اصول ہے. تو قبلہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عبادات پر فوکس کر لیا, تو اس سے زیادہ آدمی کیا کرے گا؟ عبادات پہ فوکس کرنا بہت اچھی بات ہے. عبادت کو عبادت سمجھ کر کرنا ہے, اس کو رسم سمجھ کر نہیں کرنا. عبادت کو ہم عبادت سمجھ کر ہی کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, محافل میں بھی جا رہے ہیں, تو یہ سارے کام کر رہے ہیں, اس سے زیادہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. مسئلہ وہی ہے. جی. آپ نے پھر کہا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. ہم سب میں اپنی عبادت کی بات کرتا ہوں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا ذہن کتنی سمتوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم جس معاشرے میں اس وقت جی رہے ہیں, وقت کے جس دورانیے میں, ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہزاروں کام ہیں, ذہن میں ہزاروں سوچیں ہیں, اور ویسے ہی ان کو جلدی سے ادا کرنے کی صلاحیتیں بھی وقت نے اور ایجادات نے ہمارے عہد میں پیدا کر دی ہیں. تو اب ہم کام کر رہے ہیں پچھلے زمانوں سے کے گزرے ہوئے لوگوں سے زیادہ, کیونکہ ہمارے پاس فیسلٹی زیادہ ہے. جی. تو ہمارا ذہن بھی بہت تیزی سے سوچ رہا ہے. واہ. اس ذہن کے بہت زیادہ تیزی سے سوچنے میں نماز جو خشوع و خضوع چاہتی ہے, تلاوت قرآن جو خشوع و خضوع چاہتا ہے, اور جب تعلق اللہ رسول سے چاہتا ہے, ہم اس تک پہنچنے کے قابل نہیں ہو پا رہے. ایک ہوتی ہے کوشش مسلمان کو ہمیشہ کرنی چاہیے, ہم میں سے بھی کرتے ہیں, سب کرتے ہوں گے. میں خوش نیتی سے بات کرتا ہوں کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی عبادت کو خراب کرنا چاہتا ہو, لیکن عملاً ایسا نہیں ہو پا رہا. ذہن ہمارا بھٹک رہا ہے, اس کام کو یہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ کرنا ہے, میں یہ دیکھ لیتا ہوں. اس وجہ سے ان چیزوں کا اثر ہم پر نہیں ہو رہا. ہم جاتے ہیں, خود کراتے ہیں تقاریب گھر میں, درس قرآن کی محافل ہو رہی ہیں, نعت خوانی کی محافل ہو رہی ہیں, درس حدیث کی محافل ہو رہی ہیں,
لیکن ایک عام آدمی کی طرح سوچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ نہیں، ہم اس سے اٹھتے بھی نہیں ہیں. جیسے ہی ہم دسترخوان پہ آتے ہیں لنگر کے یا جو بھی محاذر پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم پھر دنیا کی باتوں میں اسی طرح منہمک ہو جاتے ہیں، اسی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں جیسے ہم عام زندگی میں تھے. یعنی ایک چند لمحے بھی بعد بھی اس محفل میں بیان کی گئی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور یہی کیا، آپ دیکھیے، میں متعدد بار اللہ کی رحمت سے مسجد نبوی شریف میں رمضان گزارا، میں حرمین میں گزارا، لیکن میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا. دوسرے یقیناً اللہ رسول کو راضی کرنے میں کامیاب ہوتے ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہو، سب سے، ہم سب سے. لیکن میں نے کبھی اعتکاف نہیں کیا مسجد نبوی شریف. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں بہت ابتدا سے جب میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کوئی آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا. سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں عبادت کی غرض سے آئے ہیں، لیکن کوئی کسی کو نہ خود عبادت کر پاتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. وہاں بھی دنیا کی تمام میٹنگز چل رہی ہیں، وہاں بھی کاروباری منصوبے متعین ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے پوائنٹ طے کیے جا رہے ہیں، مشائخ عظام، مرید سارے جمع ہو رہے ہیں اور آج بتا رہے ہیں کہ شاہ صاحب آج آپ کیا کھائیں گے. تو مجھ سے سوال کر رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی افطار سحر کرنی ہے، کر لیں گے کسی چیز سے بھی. نہیں بتائیے، فلاں جگہ یہ مل رہا ہے مینیو میں، اس کے کھانے میں یہ ہے، فلاں جگہ فلاں بزرگ یہ تقسیم کر رہے ہیں، فلاں سیٹ صاحب یہ تقسیم کر رہے ہیں. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ پتہ نہیں ہم ان قیمتی لمحات کو اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کو پورا کرنے میں کیوں ضائع کر رہے ہیں. اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے معمول میں یہ کرتے ہیں کہ اب وہ اپنی ظاہری وضاقتہ کو تبدیل کرتے ہیں اور ان جگہوں پر نہیں بیٹھتے جن جگہوں پر بیٹھنا ہمارے لوگ بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، لیکن انہی خاص جگہوں پر بیٹھ کر اتنا ہی غیر ضروری افعال و اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے سے قربت حاصل کرنا، بھئی اس کام کے لیے یہ ہے دنیا، یہاں موجود ہے پاکستان میں سب. اور اگر کوئی آ بھی گیا ہے تو اس سے وقتی طور پر سلام دعا لیجئے، اس کی حال پوچھیے، اس کے لیے دعا کیجئے، اپنے لیے دعا کرائیے، پھر اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش ہوئیے. تو ہم نے اپنے لیے بہت مشکل کر لیا ہے معاملے کو کہ ہم عبادت کرنا بھی چاہیں تو ہماری نفسانی خواہش ہمیں اس میں روکتی ہے، درمیان میں دوسری چیزیں آ جاتی ہیں. قبلہ یہ فرمائیے گا کہ اسلام میں حب دنیا، جاہ دنیا، مال دنیا، متاع دنیا کا تصور کیا ہے؟ اسلام نے کبھی بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے منع نہیں کیا. ہماری دعاؤں میں تو ربنا آتنا فی الدنیا پہلے ہے. مسلمان کے لیے کہا گیا ہے کہ مسلمان کے 2 دن کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹرگل، ہر وقت بہتر کی جستجو. مسلمان ہونا یہ نہیں کہ وہ رہبانیت اختیار کرے، کسی کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ رسول کا ذکر کرے. نہیں ہے، معاشرے میں بھیجا گیا ہے، دنیا میں ذمہ داریاں دی گئی ہیں. تو اب آپ کو ان ساری ذمہ داریوں کے درمیان آپ اللہ رسول کا بھی حق ادا کرنا ہے. اور وہ اللہ رسول کا حق ادا کرنا، اس کا چارٹ الگ نہیں ہے. اس کا چارٹ یہ ہے کہ یہ جو کام آپ کو دیے گئے ہیں، آپ نے یہ حلال طیب طریقے سے پورے کر لیے، یہی اللہ رسول کو راضی کرنا ہے. آپ کے ذمے جو بیوی بچے تھے، جو ماں باپ تھے، جو اعزاء اقربا تھے، ان کے ساتھ خیر کے جو مراحل ہیں، جو مدارج ہیں، اس کو آپ نے طے کر لیا. سبحان اللہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ اس کی مخلوق کے راستے میں آپ خیر کا چراغ روشن کرتے رہیں. واہ. اس کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے اس کا نام جپتے رہیں. اس کا نام بھی جپیے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اس کو کس چیز کی حاجت ہے ہم سے؟ اس کو اس چیز کی حاجت ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں. آپ اپنی ذات سے معاشرے میں خیر کی علامت ہو. آپ کی بد زبانی سے ہر آدمی محفوظ ہو. آپ کی دست اندازی سے ہر آدمی محفوظ ہو. اگر آپ ایک مسلمان کے اس کردار کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ اپنی زبان پر قابو پاتے ہیں، اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہیں، اور معاشرے میں کوئی آپ سے خوف زدہ نہیں ہے. ماں باپ آپ سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں کہ یہ پتہ نہیں آگے سے کیا جواب دیتے. آپ سب خدمت کر رہے ہیں، زبان آپ کی اچھی نہیں ہے. اصل میں اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے لیے اپنا بندہ بھی ویسا ہی چاہیے جو خلیق ہو، شفیق ہو.
واہ، کیونکہ آپ اس کے کنبے کے درمیان رہ رہے ہیں، اس کے کنبے کا حصہ ہیں، کیا اچھی آپ کا بات۔ معاملہ اس کے کنبے سے ہے۔ اللہ کا کن۔ یہ ساری باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں لوگوں پر فوقیت حاصل ہو جائے، جبکہ صوفیہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ خادم بنو، مخدوم بنا دیے جاؤ گے، لیکن اہمیت کس چیز کی ہے؟ خادم بنو۔ واہ، ہم مخدوم بن کے اترتے ہیں ہر محفل۔ اچھا، صوفیہ کی بات سے آپ کی بات کو ایک لنک کرتا ہوا سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ کسی صوفی نے، کسی بزرگ نے کہیں کسی کو ایک جملہ کہا، ایک بات کہی، اس کی دنیا بدل گئی، بندہ بدل گیا 1 منٹ میں۔ اور ابھی آپ نے فرمایا کہ آج محافل ہوتی ہیں، گھنٹوں لوگ بیان سنتے ہیں اور بیان سن کر ہٹتے نہیں ہیں، اسی بیان کے خلاف عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو تاثیر کا معاملہ ہے، یہ آپ گڑبڑ کہاں دیکھتے ہیں؟ میں نے شاید پہلے بھی آپ کے یہاں کوئی گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جب تک بیانیے میں صداقت نہیں ہوگی، سچائی نہیں ہوگی، جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر آپ خود عمل نہیں کرتے ہوں گے، آپ کی بات سے وہ تاثیر پیدا ہی نہیں ہوگی جو دوسرے کے دل کو حرارت بخشے۔ آپ صرف ایک بیان دیں گے، جیسے ہم صبح شام سنتے ہیں اپنے میڈیا پر، اخبارات میں، سوشل میڈیا پر۔ کیا ہم میں سے اگر ایسی بات ہوتی تو ہم صبح سے شام تک جتنا دن سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہماری تو دنیا آخرت دونوں تبدیل ہو جانی چاہیے تھی۔ ہم اس میں سے وہ چیزیں لیتے ہیں جو ہماری معلومات کے لیے ضروری ہیں، ہم معلومات کے جواب حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس پر عمل کرنے میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دلچسپی جس معاملے میں ہوتی ہے نا، دیکھیں دنیا کے 2 دائرے ہیں دنیا میں۔ ایک چھوٹا دائرہ ہے، واہ، اس میں جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، چھوٹے دائرے میں مجھے کیا کرنا ہے، دنیا میں آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان کیا ذمہ داریاں۔ ایک بڑا دائرہ ہے، اجتماعی دائرہ، دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ہماری دلچسپیاں کس میں ہیں؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ واہ واہ، جبکہ چھوٹا سا دورانیہ کس بات کے لیے ہے؟ واہ واہ واہ، اس وقفے پہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کیا عمدہ بات ہے، واہ واہ۔ اگر ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے تو ہم نے اپنا یہ سارا وقت برباد کر دیا۔ فرض کیجئے میں کوئی چھوٹا سا کام کرتا ہوں، زندگی میں پلان کرتا ہوں، تو میں نے زندگی میں نہیں سوچا کہ وسائل ہیں کہ نہیں ہیں، ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ نے مجھ سے نتیجہ نہیں مانگا، اللہ نے مجھ سے کوشش مانگی ہے۔ واہ، تو مجھے کوشش کرنی ہے۔ میں کیوں رونے میں اپنا وقت برباد کروں کہ میرے وسائل ہوتے تو میں یہ کرتا؟ وسائل دینے والا تو وہ ہے۔ میں نے جن حالات میں اپنی زندگی میں کام کیے ہیں بہت سارے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج بھی بہت ساری چیزوں کی خواہش میرے دل میں ہے، لیکن اللہ کریم آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ جب آپ کی نیت کام کرنے کی ہو اور خالص ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کے معاملے میں، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں صدقی نیت سے، اور وہ آپ کو محروم رکھے گا اس سے، واہ واہ، اس میں آسانیاں پیدا واہ کرے واہ گا؟ واہ واہ، ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ واہ واہ واہ، صرف طلب سچی ہونی چاہیے۔ واہ۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر، جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم نے سنا ہوا ہے کہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، اس گناہ کی یہ سزا ہے، ہم یہ کریں گے تو یہ ہم سزا۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں معاشرے کی صورتحال دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے اس کا گراف کیا ہے یہ سمجھنے کا کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ کہنا آپ یہ چاہتے ہیں سوال میں کہ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے لے لیں بات۔ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب اتنا ہم سب جانتے ہیں تو گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں میرے بھائی کہ ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے، ہم سے غلطی ہونی ہی ہونی ہے، واہ، اور یہ بات ہم سے زیادہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے یہ سارے پہلو رکھے ہیں ہمارے لیے۔ کیا بات ہے۔ اس کو گناہ گار کی معافی سے جو دلچسپی ہے نا، وہ زیادہ ہے۔ واہ 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 واہ، گناہ کا ارتکاب حکم عدولی سے ہے نا، حکم عدولی کے بعد اس پر شرمندگی اور اس ندامت میں اللہ کی بارگاہ میں بار 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 درخواست کرنا، یہ اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ آئیں گے اور زندگی بھر سانس روکے ہوئے چلے جائیں گے۔
یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو اللہ محفوظ فرما لے اپنی طرف سے. سبحان ہم تو اس اللہ. وقت عام آدمی کی، میرے جیسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا. گناہ ہوگا، غلطی کا ارتکاب ہوگا، یہ انسان کی سرشت میں ہے، آدم کی خمیر میں ہے، رہے گا، یہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا. گناہ کے بعد اس بات کا ملال پیدا ہونا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اصل مرحلہ شروع ہوتا ہے یہاں سے. اگر وہ توبہ پر ختم ہو رہا ہے تو آپ کامیاب ہیں، سبحان اللہ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے احوال پہ نظر کیجیے. لوگوں کے تاثرات ایسے ہیں کہ صحیح مسلک پر ہونا بس بہت ہے، عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا فوکس آ چکا ہے. تو یہ صورتحال آپ کہاں جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے عقائد کو شریعت کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کرے. ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کبار کے متبع ہیں، ان کی اتباع کرنے والے ہیں. صحابہ کی جماعت نے جو کر کے دکھایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا، وہ آگے بیان کیا گیا، وہی اہل بیت نے بیان کیا. یہ دو محاذ نہیں ہے، کوئی ایک ہی محاذ ہے. جی. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بنیادی عقائد میں ان کے پیروکار ہوں. بعد میں جب فقہ آئے تو فقہ نے اس میں بعض باتیں جس کے نزدیک لگی، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ نزدیک لگی، اس نے اس پر اصرار کیا، لیکن کسی نے دوسرے کی بات کو رد نہیں کیا. ہم یہ نہیں بتاتے اپنے بچوں کو کہ ہمارے چاروں فقہ نے ایک دوسرے کی بات کا انکار نہیں کیا. اس نے کہا میرے نزدیک یہ عمل زیادہ قریب ہے، اس لیے میں اس کے حق میں ہوں. واہ. اس کا مطلب ہے دوسرا آدمی جو عمل کر رہا ہے اس کی بھی گنجائش ہے. ہم طلاق دیتے ہیں بیوی کو تو فتویٰ لینے اہل حدیث کے پاس چلے جاتے ہیں کیونکہ اس پہ گنجائش ہے. واہ واہ واہ. تو ہم اپنی ضرورت کے تابع ہو گئے ہیں. بہت ہی عجیب سا مرحلہ ہے، لیکن بہرحال ہر انسان کو اپنا عقیدہ بہتر رکھنا چاہیے، اور عقیدے کی بہتری کا سورس جو ہے وہ وہی عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اور اہل بیت کو منتقل ہوا اور ان سے ہم کو منتقل ہوا. بس بنیاد یہ ہے. اس میں بنیادی باتوں پہ کھڑے رہیں گے تو زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، ہم قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسا آپ کو مسلک اور عالم نہیں ملے گا، اس کا دعویٰ یہی ہے. عام آدمی کیسے؟ عام آدمی بھی دین کا اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا ایک عالم دین ہے. جس طرح آپ بچے کو ذمہ داری سے قرآن حکیم پڑھاتے ہیں ناظرہ، اسی طرح ذمہ داری سے اس کے ترجمہ بھی پڑھا دیں. واہ واہ واہ. اسی طرح ذمہ داری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھا دیں. سبحان اللہ. اس میں اگر کوئی اختلافی بات آئے گی، کئی بچے سوال کرتے ہیں یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اس کیا ہے، بہت سوال. ان کو کہو بیٹا اس تجسس کو ضائع مت ہونے دو. اچھا. جب ہم اس ارادے سے پڑھتے ہیں کہ ہم حق کی تلاش کر رہے ہیں تو اللہ ہماری مدد فرماتا ہے. اپنے بزرگوں سے استفادہ کرنا بری بات نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان زیرو سے سفر نہیں کر سکتا آگے تک. تو جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، جو ائمہ نے لکھا ہے، جو امت کے ہر حلقے نے لکھا ہے، اگر اللہ آپ کو یہ ہمت اور استقامت دیتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں تو اس کو پڑھنا چاہیے. آپ کا ذہن بھی کھلتا ہے، آپ کی سوچ بھی وسیع ہوتی ہے، اور آپ کسی بند ڈبے میں نہیں سوچتے رہ کے کہ جو آپ کو پیکنگ میں دے دیا گیا ہے آپ نے اس کو قبول کرنا ہے. آپ کی ایک بنیاد ہونی چاہیے. میں نے اپنے بیٹے کو کہا، اس نے 2-3 جگہوں سے پڑھا اور اس کے بعد کنفیوژن سامنے آیا اس کے، تو میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے. میں نے کہا بیٹے دیکھو، جس کی بھی تعلیمات تمہارے سامنے آئے، پہلے تو اپنے آنکھوں پر دین کے مطالعے سے پہلے عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عینک لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دین جو سمجھ میں آئے گا وہ دین واقعی دین ہوگا. جس کی آنکھوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چشمہ نہیں ہے نا، وہ دین کے مطالعے میں کامیاب ہو یہ ضروری نہیں ہے. واہ. بہت سمپل بات ہے. پہلے دین کی اساس کو پکڑ لو، اب اس کی معرفت کی طرف چلو تو اللہ سب منزلیں آسان کر دے گا. اور یہ ایک بہت بڑا محاذ ہے جس پر ہم برسوں سے اپنی سوچ کو اور اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے لوگوں کو روکتے رہیں، مطالعے سے، مشاہدے سے، تفکر سے،
نہیں کس نے بس فلاں شخصیت نے لکھ دیا ہمارے لیے کافی ہے. ایسا ہی. تو یہ بہت بڑا ایک ایسا راستہ ہم نے بند کر دیا جو ہمارے بچوں میں دین کا تجسس بیدار کرتا تھا، اور اس تجسس میں وہ دین کو پڑھتے تھے. اب وہ دنیا کے ہر موضوع میں تجسس ان کے ہے، وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ مطالعہ کر رہے ہیں، وہ غور کر رہے ہیں. اس میں کہیں مخمصہ ہے تو کسی سے بات کر رہے ہیں، کسی مغالطے کا شکار ہیں تو کسی سے اس کی تفہیم پوچھ رہے ہیں. آپ نے تو یہ سارا پروسیس اٹھا کے غائب کر دیا. آپ نے ایک نصاب بنا دیا کہ یہ ہے. اب ہم دین بھی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نصابات سے اور ہر زمانے کے نصاب سے سمجھنے کی کوشش ہر کریں گے زمانے کے نصاب سے تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے، اور وہی ہے ہمارے یہاں. ہم اس کی بنیاد کو پکڑ ہی نہیں پا رہے. ایک عاشق کیسا ہونا چاہیے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ کیا عشق سیکھا جا سکتا ہے؟ کافی سارے سوالات ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت سمپل ہے یہ. کلام فرمائیں اور ہم سنتے رہیں. یہ سمپل ہے، اس کی روح بہت سادہ ہے. جی. عاشق کا کام ہے محبوب کی ذات میں گم ہو جانا، واہ. اپنی ذات کو مٹا دینا. چاہے اللہ کا عشق ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، چاہے دنیاوی عشق ہو، سب سے پہلے اس میں ہم اپنی ذات کو مٹاتے ہیں، اپنی نفی کرتے ہیں، محبوب کو مقدم کرتے ہیں. واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں خود کو مٹا دینا ہے تو وہ ان کی ذات کی اتباع کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اس فکر کو جو قاری رسالت نے ہمیں دی ہے اس کو دنیا میں اس پر عمل درآمد کرنا ہے، کرنا بھی ہے اور کرانا بھی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بنیاد. اس میں صرف نغمے الاپنا، شعر پڑھنا، اس سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. معاشرے میں ہر وہ کام کرنا جو آپ کے اطراف میں بسنے والے انسانوں تکلیف سے بچائے، صرف مسلمانوں کو نہیں، واہ. انسانیت کی خدمت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمۃ اللہ للعالمین تھے نا. بیشک. تو ان سے جب عشق کا دعویٰ کریں گے یا ان سے محبت کا، حب کا دعویٰ کریں گے تو اس کی بنیاد یہ ہوگی ان کے زیر اثر اس کائنات میں جو شے بھی ہے اس کا احترام کیجیے اور اس سے خیر کا معاملہ رکھیے، کیونکہ دین پھیلتا ہی خیر کے رویوں سے ہے. اس میں آپ کو حدود بتا دی گئی ہیں، مسلمان ہیں تو یہ ہے، غیر مسلم ہے تو یہ ہے، واہ. لیکن ذمہ داریاں دے دی. اگر آپ حاکم ہیں تو آپ اس طرح بیہیو کریں گے، آپ محکوم ہیں جی. تو اس طرح آپ کا عمل ہوگا. جی. اسلام نے تو بہت واضح بتا دیا. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے. اگر آپ کی ذات ان کے شخصیت کے رنگوں میں ڈھل رہی ہے، ڈھلتی جا رہی ہے، بھیگتی جا رہی ہے، اور عمل ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے جیسا محبوب کے ہونا چاہیے. اب ہم کہتے ہیں میں یہ اپنے پیر کی مجسم شکل ہے، بہت اچھی بات ہے. پیر بھی کسی کی شبیہ ہے. پیر نے جیسے وضو کیا ہے، پیر نے جیسے کنگھی کی ہے، پیر نے جیسے کپڑے پہنے ہیں، پیر کا جیسا اٹھنا بیٹھنا نشست ہے، اگر وہ ادھر ہے تو اس سے بڑی نعمت تو کوئی ہے ہی نہیں. بس سکھانے والے کے لیے بھی ایک کڑی چاہیے نا. پیران عظام کیا ہے، علماء کرام کیا ہے، یہ بتانے والے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہ کیا. سبحان اللہ. اس بات پر خوش ہوئے، سبحان یہ غذائیں تناول فرمائی. جب کوئی مسائل آئے تو اس طرح بیہیو کیا. یہی وہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم جو ہوتے ہیں بالکل نچلے حصے سے، مثلاً کہ میں اپنے مرشد سے میں نے یہ سیکھا. مرشد کا جو بھی عمل ہے وہ کہاں سے آیا ہے. لیکن چونکہ ایک تعلق ہے، انسان ظاہری طور پر قریب سے اور محسوس کی جانے والی چیز سے، مرشد آپ کے درمیان ہے نا. آپ اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں، آپ اس کے ہاتھ پہ بوسہ دے سکتے ہیں، آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک محبت پیدا ہوتی. تو ہم محسوسات کے لوگ ہیں، واہ. ہم قربت محسوس کرتے ہیں. لیکن پیر کو اس بات پہ اصرار کرنا چاہیے کہ میرا ہر عمل میرے محبوب کی اتباع میں ہے. تو ہم بجائے ادھر اشارہ کرنے کے ادھر کہیں یہ حضور کا عملی عکس ہے یا اس کی بہترین تصویر ہے، تو ہم بھی ان کے اتباع کرتے ہیں. واہ.
اپنا فوکس صاف رکھیے تاکہ آپ زیادہ برکتیں حاصل کر سکیں. لوگ کہتے ہیں کہ دین جتنا پھیلایا ہے لوگوں میں، اسلام کی تعلیمات، تبلیغ کا کام صوفیہ کرام نے کیا ہے، علماء کرام کا اس میں اتنا بڑا کردار نہیں ہے. لوگ کہنا ہے، یہ لوگ مانتے ہیں ایسا. اور آج جو زوال ہے اخلاقی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ خانقاہی نظام مفقود ہو چکا ہے، ناپید ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ میں اس کو ڈویژن کرنے کے حق میں ہی نہیں ہوں. اچھا. یہ ڈویژن تو ہوئی ہے بر صغیر میں انگریزوں کے آنے کے بعد سے، جب لوگوں کو اپنی زبانیں اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے مدارس بنانے پڑے، جی. کیونکہ ان مدارس میں وہ اپنی مرضی سے پڑھا سکتے تھے. ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ ابتدا سے ہمارے ہاں جو درسگاہیں ہیں وہی ہمارے آستانے تھے. اسے آستانے نہیں کہنا چاہیے، اسے خانقاہیں، تربیت گاہیں کہنا چاہیے. آستانے ایک بالکل الگ کلچر میں لے جاتا ہے. کوئی صوفی ایسا نہیں گزرا جو عالم دین نہ ہو. واہ. تا وقت کہ مجذوب نہ ہو گزرا ہو. کوئی مجذوب کی ایک الگ سطح ہے. اپنے اپنے وقت میں سب نے جہاد میں حصہ لیا، سب نے کلمہ حق کہا، سب نے دین کی تعلیم دی. واہ. وہ کون سا درس تھا جس کو پڑھنے کے لیے صوفیہ میلوں کا سفر کر کے ملکوں پھرتے تھے سبحان اللہ. اور سیکھتے تھے کہ جب فلاں بزرگ سکھا رہا ہے تو اس بزرگ کے پاس کیا خاص تھا اس علم میں کہ اس کے پاس پڑھنے کو بخارا سے چلا آ رہا ہے سندھ، کوئی سندھ سے چلا جا رہا ہے مشہد، کوئی مشہد سے چلا جا رہا ہے کوئی ہندوستان کے کسی گاؤں میں. کیا تھا وہ؟ کون سی تعلیم تھی؟ وہ سب یہی تعلیم تھی، دین کی، محبت کی، خلوص کی. اور اس میں سب سے بڑا جو کام تھا وہ دعوت کا طریقہ کار تھا. پچھلے دنوں میں کینیڈا میں حضور نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے ایک عرس کی تقریب میں شامل ہوا. کینیڈا تو جتنے لوگ صاحبان سلسلہ تھے وہ آئے اور انہوں نے گفتگو کی اور حضور غوث اعظم کی تعریف کی اپنی سطح پہ جو بھی کر سکتے. تو جب مجھے موقع ملا تو میں نے بیان کیا کہ بہت سارے لوگ اس بات کو بیان نہیں کرتے کہ ان کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے. حضور نظام الدین اولیاء وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں بہت ساری افکار کو شکست دینے کے لیے قرآن کے حافظ نہیں، حافظ تو تھے ہی سارے کے سارے، لیکن قرآن کے مبلغ پیدا کیے. سبحان اللہ. جو قرآن کی تفہیم رکھتے تھے اور وہ تفہیم انہیں حضور نظام الدین اولیاء نے عطا کی. اچھا. انہوں نے پڑھایا، ایسی جماعتیں تیار کی اپنے خلافہ کی جس میں سے بیشتر حیدرآباد دکن کی طرف گئیں اور ہند کے باقی علاقوں میں بھی گئیں. اس کا مطلب ہے کہ خانقاہی نظام میں وقت کی ضرورت کے تحت یہ کام بھی ہوتا رہا کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن فہمی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سوالات قائم ہو رہے ہیں مختلف، بادشاہوں کی طرف سے بڑے مسائل آ رہے ہیں. واہ. کوئی دین الہی لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا. پھر ادھر حضور غوث اعظم کا عہد دیکھیے، شیخ اکبر کا عہد دیکھیے. اس زمانے کے جو سیاسی حالات تھے اس میں ان لوگوں کے خلافہ نے اور ان کے پڑھائے ہوئے شاگردوں نے کیا کیا کردار ادا کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دو گولیاں بنا دی ہیں. ایک ہے تصوف کی گولی جسے کھا کے لوگ کہتے ہیں کہ نشے میں پڑے رہتے ہیں لوگ، اور ایک ہے خالص علم کی گولی جس کے بعد انسان مضبوط بہت نظر آتا ہے لیکن مربوط نظر نہیں آتا. واہ 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 واہ، کیا اچھا جملہ تو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ڈویژن کبھی بھی نہیں تھی، اور جس زمانے سے یہ ڈویژن شروع ہوئی اس زمانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خانقاہی نظام میں صاحبزادگان جتنے آئے بعد میں وہ اپنے بزرگوں کی طرح ذیل نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ چند ایک خانقاہوں کے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کی علمی روایت کو برقرار رکھا ہے آج بھی کسی نہ کسی شکل میں. اس شکل میں تو نہیں ہے جیسے پہلے تھا. مطلب کون سا عالم ایسا ہے جو کہے گا کہ میں کشف المحجوب سے زیادہ اہم باتیں کر سکتا ہوں یا فصوص الحکم سے زیادہ اہم باتیں کر سکتا ہوں؟ ہمارے بنیادی علماء ہیں یہی صوفیہ. یہ جس نصاب کو آپ نے مرتب کیا ہے خیرخواہی کے طور پر بہت اچھا ہے. اس میں ہمارے علماء کی بنیادی ضرورتیں پہ بیان ہو جاتی ہیں اور ضرورتیں مکمل ہو جاتی ہیں. لیکن بات تو اس سے بہت آگے کی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر پی ایچ ڈی کرے. سبحان اللہ. سبحان. پی ایچ ڈی کرنا اس کو میتھڈ سکھاتا ہے کہ تحقیق کیسے ہوگی. اس کے بعد جو کام شروع ہوتا ہے تحقیق کا
اصل چیز تو وہ ہے، پہلے آپ نے تربیت حاصل کی، نصاب ایک پڑھ لیا کہ بھئی تحقیق کیسے ہوگی. اسی طرح علماء میں یہ جو درس ہیں مختلف قسم کے، یہ آپ کی تربیت کے لیے ہیں. ان بنیادوں کے اصول پر غور کرنا ہے آپ نے ہر عہد میں آنے والے مسائل پر. تو اب آپ خود اندازہ لگا کے بتائیے کہ اس میں سے کتنے اہل ہیں اس بات کے. تو ہمارے ہاں یہ جو ڈویژن ہوا ہے خانقاہی نظام میں اور علماء کے مدارس میں، یہ بہت ہی بڑا نقصان ہوا ہے. آج بھی جو علماء تصوف کے کسی شاخ سے وابستہ ہیں وہ زیادہ رسیلے ہیں، واہ واہ کیا اچھا جو وہ زیادہ سایہ دار ہیں، بہت خوبصورت رسیلے، وہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں اپنی ہر چیزوں کا. آپ دیکھ لیں ترجمانی کیا جس نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے اور روحانی تربیت ہے، اس روحانی سلسلے سے فیض اٹھایا ہوا ہے، اور ایک آدمی جو کسی سلسلے سے بیعت تو ہے لیکن اس کی روحانی تسلسل سے آراستہ نہیں نظر آتا کیونکہ اس پر غلبہ ہے اپنے مزاج کا، تو وہ بات تو کر سکتا ہے، بات تو ٹھیک کرے گا، لیکن تاثیر کہاں سے آئے گی؟ واہ واہ، وہ دعا کی برکت کہاں سے آئے گی جو اس میں شامل ہونی چاہیے تھی؟ واہ. آپ نے بھی فرمایا کہ یہ ڈویژن پیدا ہوئی انگریز دور، ظاہر ہے اس میں مسائل تھے. اچھا ایک تو یہ ڈویژن تو ہے بہرحال رہی، لیکن ایک دوسری جو مسلسل گزشتہ 100 سالوں میں نظر آتی ہے اور جو اب بہت شد و مت کے ساتھ جو واضح ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو بزرگ تو انہوں نے تو اسلام کا دین کا ہی یہ سراسر کم عقلی پر محمول دعویٰ. دیکھیے آپ کسی بھی کسی بھی انسٹیٹیوشن کو، کسی بھی کام کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. دیکھیے ہر شعبے میں اچھائیاں برائیاں ہو سکتی ہیں. بزرگوں کو سمجھنے کے لیے بزرگوں کی سطح پر بھی آنا چاہیے. واہ 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 کیا اچھا جملہ، واہ واہ کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں. کیا بات ہے. ہم بہت سارے لوگ عموماً شتیہات کے چند جملوں کو لے کر بزرگوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. حقیقتاً درجہ اس طرح ہونا چاہیے جیسے میرے زندگی کے جو بھی کام ہیں جی، آپ اس میں ایک تناسب دیکھیں گے کہ سبھی بھائی نے اگر 20 کام کیے ہیں تو اس میں سے 15 اچھے ہیں اور 5 برے ہیں. تو معاشرے میں اچھا کردار کیا کہ ان 15 اچھے کاموں کو بیان کیا جائے. واہ واہ واہ. اور اس کے بعد 5 چیزوں کی طرف کہ بھئی یہاں توجہ کر لی جاتی تو بہتر تھا. ہم یہ نہیں کرتے. ہم کسی کی ذات میں عیب تلاش کرتے ہیں. اگر صوفیوں کی ذات میں یا ان کے بیانات میں عیب تلاش کرنا آسان ہے تو کیا علماء کے یہاں کم آسان ہے؟ کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں گے، کیونکہ یہ سب بھی انسان تھے. یہ روش ہی غلط ہے. ان سب سے بھی غلطیاں ممکن تھیں اور ہیں. لہٰذا آپ خیر کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ وہ مکھی ہیں جو ہمیشہ گند پر بیٹھتی ہیں. واہ واہ واہ. آپ خیر کی کوئی صورت دیکھنا ہی نہیں چاہتے. بھئی ہمارے یہاں بہت سارے علماء ایسے ہیں جنہوں نے مدارس بنائے ہیں اور وہ دل و جان سے کام کر رہے ہیں. اس میں کچھ بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے تصوف کی روح کو شامل رکھا ہوا ہے. اچھا. اور ان کے یہاں کیا ہے؟ تصوف کوئی اوپر سے اوڑھنے والی چادر نہیں ہے رنگین کہ کسی نے ہری چادر پہن لی، کسی نے کالی پہن لی، کسی نے پیلی. یہ مزاج میں وہ توازن اور حلم اور شرافت اور اخلاص پیدا کرنا ہے کہ جب آپ گفتگو کریں تو آپ لفظوں کا انتخاب ایسا کریں جو لوگوں کے دلوں کو چیرے نہیں. سبحان اللہ سبحان. آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کسی دوسرے مسلک کے آدمی سے بھی مخاطب ہیں تو آپ کو اس دوسرے کلمہ گو مسلمان کی عاقبت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. اور وہ فکر مندی اس طرح ظاہر ہوگی کہ آپ کے لب و لہجے میں اس کے لیے جو بات بیان کی گئی ہے اس کو اتنا نرم ہونا چاہیے کہ اس پر غور کرنے کے لیے آمادہ ہو. سبحان اللہ. اگر آپ ایک دھاڑ کے ساتھ اور چنگھاڑ کے ساتھ اپنے بیانیے کا آغاز کریں گے تو مجھے بتائیے، اور مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، تو کیا میں وہ بات سنوں گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اس بھائی کو جس کی عاقبت کے حوالے سے ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ یہ خراب ہوگی اور ہم اسے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے. کل اگر اللہ نے یہی سوال ہم سے کر لیا کہ میں نے تمہیں عقل دی، تم اسے بچا سکتے تھے، تم نے اسے اپنے اشتعال سے اور غصے سے کیوں دور کیا؟ اللہ اللہ. ہم ان باتوں پہ کیوں؟ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے، جسے اللہ نے گفتگو کے لیے زبان عطا کی ہے، اگر وہ خیر کا مرجع نہیں بن رہی، خیر کا باعث نہیں بن رہی، تو پھر کس کام کی وہ زبان؟ سبحان اللہ سبحان اللہ.
آخری کلمات میں خلاصہ ہو جائے، لوگ جس شکوک اور شبہات کا شکار ہیں، لوگ دین کے معاملات میں لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی وہ کریں کیا. بچے زیادہ پریشان ہیں. مطلب ایک تو بٹوین دا مسالک جو ہے بحث ہے، پھر مسلکوں کے اندر بھی نئی تقسیم نظر آتی ہے، پھر الہاد چڑھ دوڑا ہوا ہے ہمارے اوپر، پھر طبقاتی تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم ہمارا معاشرہ نظر آتا ہے. تو اس میں کچھ امید کی بات، کچھ اچھی بات کہ دل کو تسلی ہو، یقین مل جائے. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جی، اس زمانے میں یہ ہونا ہی ہے. واہ، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اس زمانے میں اپنے آپ کو بچا کر لے جانا، استقامت کے ساتھ لے جانا، دین پر عمل کرنا، دین کو آگے پھیلانا، اس کا اجر پچھلے زمانوں سے 1000 گنا زیادہ ہے. واہ 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 واہ. اچھا، کیونکہ جتنی تاریکی میں آپ چراغ جلائیں گے اس چراغ کی روشنی اتنی ہی نمایاں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس فتنے کے زمانے میں اگر ہمیں یہ شعور دے دیا ہے کہ دین کا کام کرنا ہے اور دین کا ہی کام کرنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر ادھر نہیں. دین یہ جو ذیلی پگڈنڈیاں بنا کر اس پر اصرار کر رہے ہیں آپ، اور لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں کہ میری یہ بات مانو ورنہ تم سب تو ہمارا ہی ناجیہ ہے، تم سب کا جو بھی ہے، یہ تکلیف دہ ہے. دعوت کے کام میں سب سے زیادہ آپ کی زبان کی نرمی اور لطافت ہے. آپ کسی کو بات سننے پر اسی وقت آمادہ کر سکتے ہیں جب آپ کے بیانیے میں کوئی بات ہو، شائستگی ہو. سب سے پہلے شائستگی کی بات، آپ جو بات کر رہے ہیں آپ بغیر کسی جگہ بریکٹ کیے ہوئے خود کو کر رہے ہیں. میں بچوں کو بھی کہتا ہوں، بیٹے میرا مسلک ہے اہل سنت والجماعت. میں جب کتاب پڑھتا ہوں تو اس وقت میرا مسلک کچھ نہیں ہوتا. میں صرف پڑھ رہا ہوتا ہوں متن کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. جس آدمی سے میں مخاطب ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی کتاب کے ذریعے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنا کچھ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جب آپ تعصب کے اینک کو نہیں اتاریں گے نا تو آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے چیزوں کو. پڑھیں آپ. اگر آپ کی عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت مضبوط ہے، آپ یقین مانیے آپ کسی بھی مسئلے میں چلے جائیں، اللہ رسول کی رحمت آپ کو خود بچائے. سبحان اللہ. اور اچھی بات کہیں بھی ہو سکتی ہے. کہیں بھی ہو اللہ نے دل دماغ آپ ہی کو نہیں دیا، واہ واہ. ہر آدمی کو دیا ہے. سوچ سمجھ ہر آدمی کو دی ہے. آپ سے زیادہ ریسرچ کرتے ہیں غیر مسلم، آپ سے زیادہ نفع کی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں انسانیت کے لیے. اللہ کسی کے لیے روکتا، اللہ نہ کسی کی محنت کو رائے گاں کرتا ہے. آپ محنت کیجئے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سارے موضوعات میں الجھے ہوئے ہیں جس کا دین سے بنیادی تعلق نہیں ہے. واہ. جن چیزوں کا ہم سے پوچھا جانا ہے اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے، واہ. اور جو نہیں پوچھا جانا اس کے جوابات تلاش کرتے پھر رہے ہیں. بھائی جس کا بھی کوئی مسئلہ تھا، کسی کا بھی، وہ سب اپنی رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اللہ نے پوچھنا ہے کہ ہم نے پوچھنا ہے. ہم اسلام کو پڑھیں اور اسلام کے نظام کو فالو کریں، اسلام کی تاریخ کو نہیں. واہ 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 واہ. اس سے نکالیں خود کو. تاریخ کو فالو کرنے کی ضرورت. آپ اسلام کے بنیادی مقصد کو سمجھیں. اللہ نے کیوں مسلمانوں کو یہ دین دیا اور کیوں دین کی تکمیل کا اعلان کیا اور ہم سے کیا چاہتا ہے. اس نے ہم میں سے ہر آدمی کو مبلغ بنایا کس چیز کا؟ واہ واہ واہ. کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا ذکر کریں، اللہ کے قوانین کا اطلاق کرنے کی کوشش. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم بیان سب کر رہے ہیں، کوئی اس پر عمل کرنے کے لیے یا اس کے اطلاق کے لیے حساس ہے اس معاشرے میں؟ آج بھی علماء میں بہت سارے ایسے علماء ہیں جی، جو دل و جان سے یہ کوشش کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ کہ دین کی بات پہنچے، محبت کی بات پہنچے. اور ایسا ہر مسلک سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہے. آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جس مسلک کو دیکھیں کہ اس میں ایک ایسا بھی آدمی ہے جس کو اس کے مسلک کے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کو ضرور سنیں. واہ واہ. بڑی اس کو ضرور سنیں. جسے اس مسلک کے لوگ برا کہہ رہے ہیں، اس کے مسلک کے لوگ بھی برا کہہ رہے ہیں. اسے ضرور. کیونکہ جب اللہ کس سے حق کہلوا دے، یہ بڑا یہ اللہ کی اہم نقطہ بیان فرمایا، بہت اہم نقطہ. آپ غور کریں نا. یا تو آپ کو دلچسپی ہے تو آپ یہ سب سن رہے ہیں،
جب سب سن رہے ہیں تو بھائی تجزیے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ذرا ویژن بھی بڑھا لیجیے, ذرا نظر کو بھی گہرا کر لیں. واہ واہ واہ. ورنہ سیدھا سیدھا جو آپ کا ہے ٹریک اس پہ چلتے رہیں, لیکن اس میں بھی یہ خیال رکھیں کہ اپنی عاقبت کو سدھارنے کے لیے دوسرے کی عاقبت بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی اصلاح کے لیے نرمی سے بات کرتے چلیں. آپ تو پہلی منزل پہ ایک آدمی کو باہر کیے دے رہے ہیں, اب تو اپنوں کو ہی کیے دے رہے ہیں. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. شکریہ. گفتگو سیل رواں کی طرح بہتی چلی جا رہی ہے اور وقت کافی زیادہ ہو گیا. عموماً لوگ اتنی طویل گفتگو سننا پسند نہیں کرتے ہمارے یہاں, تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک ٹائم کے اندر رہے, لیکن تشنگی آپ سے گفتگو کے بعد ایک شدید تشنگی ہے کہ گفتگو بہت سی. یہ تشنگی ہمارے اجتماعی مزاج کا حصہ ہے. پتہ کیوں؟ اچھا. ہم زندگی کے ہر مسئلے میں ناسودہ ہیں اور ہم کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں اطراف میں کوئی ایسا بیلنس آدمی مل نہیں رہا جس سے ہم ہر بات کر سکیں, کیونکہ ہم ایک بات پوچھیں گے اس کو بہت خوشی سے جواب دے دے گا. جب ہم کوئی ایسی بات پوچھیں گے جو اس کے نزدیک مناسب نہیں, تو ہم بھی تو اسی لیے پوچھ رہے ہیں نا. ایک ذہن میں سوال ہے, اس کا جواب دے دیجیے. اس پر وہ فوراً بھڑک جائے گا اور جواب دینے کے بجائے آپ کے عقیدے پر شک کرنا شروع کر دے گا. فوراً 3rd ڈگری ہے. توازن نہیں ہے. توازن نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو علم کے زیور سے آراستہ ہیں وہ ہماری بات نہیں سن رہی ہیں. نماز پڑھتے ہیں, ہر مسلمان کو پڑھنی, بچے آتے ہیں نماز پڑھنے, بچے درود شریفہ پڑھوا لیجئے پڑھیں گے, نعتیں پڑھوا لیجئے پڑھیں گے, لیکن اس سے آگے جب آپ ان کو لے جائیں گے نا تو وہ اپنے سوال رکھیں گے آپ کے سامنے اور آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں. سر بڑے عجیب و غریب سوالات رکھتے ہیں بچے. ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سوالات کے جواب دیں انہیں. عالم کس کو کہتے ہیں؟ قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بڑے تو مسلکوں کی بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں, لیکن جو بچوں کے سوالات ہیں وہ انتہائی پریشان میں بہت ساری باتیں کر رہا ہوں. باہر ہمارے بہت سارے علماء جاتے ہیں یہاں سے, میں نے دیکھا اکثر بچے بہت معاشرے میں بہت ساری غلاظتیں ہیں وہاں پر جو لازم کی جا رہی ہیں ان پر. ان کا نظام تعلیم اس کو فوکس کر رہا ہے اس پر کہ نہیں اس پر بات کرنی ہے, یہ پڑھایا جانا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے بچے گھروں میں ہم ان موضوعات کی طرف نہیں جانے دیتے انہیں. جب ان کے سامنے وہ باتیں آتی ہیں تو وہ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے. ماں باپ تو ان معاشروں میں گئے بچوں کو بہتر مستقبل دینے کے لیے, ان کی تو مذہبی تعلیم ہے نہیں, وہ لے جاتے ہیں عالم کے پاس. عالم سب یہاں سے گئے ہوئے ہیں, یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, تو ہمارے نصاب میں اس بات کا کوئی اہتمام نہیں ہے کہ بدلتی ہوئی دنیا میں جو مسائل آ رہے ہیں اس سے کیسے نمٹنا ہے. آپ نے الہاد کا کئی مرتبہ ذکر کیا. میں وہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. چند ایک لوگ جا کر اس پر بات کر سکے, جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب گئے کہیں اس پر کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں, ان سے سوالات کیے گئے, مفتی صاحب نے جواب دیا. لیکن کیا ایک مفتی منیب الرحمان صاحب پوری دنیا میں جا سکتے ہیں, یا کسی بھی مسلک کا کوئی ایک بڑا آدمی ساری دنیا میں جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو بات کرنے والے لوگ ہیں, ہم تو اپنی طرف دیکھیں گے نا. سب سے پہلے وہ ابھی تک ان موضوعات سے نہیں نکلے جو ان کے محبوب موضوعات ہیں, جس میں ان کو چٹکارا ہے یا وہ عوام کو چٹکارا دیتے ہیں کہ خوش کرا دینا لوگوں کو, نعرے لگوا کے اٹھ جانا. ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات میں ہم ان مسائل پر بات کریں جس سے ہمارے باہر سے آنے والے ماں باپ, ان کے بچے اگر یہاں بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں. تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں بہت کھل کر نہیں کر سکتا, لیکن ان کا جواب جانا چاہیے, ورنہ کیا ہوگا خاموشی. مجھ سے ایک بچے نے پوچھا کہ ہمارے ہاں کوئی ہم ہندو دوست ہیں ہمارے, تو ہم لڑکے لڑکیاں آپس میں کلاس میں تھے, تو جب دسہرہ آتا ہے یا دیوالی آتی ہے تو وہ بچے ہمیں بلاتے ہیں, ہم انجوائے کرتے ہیں ان کے یہاں جا کے. تو ہمارے یہاں ایسی تقریب مسلمانوں میں کوئی کیوں نہیں ہوتی؟ اس سوال کا جواب میں نے اسی محفل میں نعت پڑھنے سے پہلے دیا اور لوگوں کو یہ کہا, ظاہر اس میں ہر مسلک کا آدمی موجود تھا, کہ ابھی آپ کے بچوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بحث کو چھوڑ کر
کہ جائز ہے کہ نہیں ہے، بدعت ہے کہ کیا ہے. اگر آپ ان بچوں کی ضرورت کو سمجھتے اور اسے ایک اوکیزن بناتے ایسا جس میں آپ اسی طرح میلے لگاتے جیسے وہ لوگ لگا رہے ہیں، اور آپ اسی میلوں کے درمیان، اسی کھیلوں کے درمیان، اسی رونق کے درمیان دین کا کام بھی کرتے، رسول اللہ کی سیرت سے بھی آگاہ کرتے جاتے، اس پر گفتگو کرواتے، نعتیں پڑھواتے، درود شریف پڑھواتے ان کو مل کر، اس کے بعد ان کو کچھ ہلے گلے کا بھی موقع دے دیتے، تو کیا برائی تھی اس میں؟ یہ جو احساس ان کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، وقت کی ضرورت کے تحت بھی بہت سارے کام کرتے ہیں نا. آج بھی حاجی پر قربانی فرض تھی نا، آج بینک کرتا ہے، کیونکہ 44 لاکھ آدمی کی قربانی 44 لاکھ حاجی اگر کرے گا تو اتنا جانور مکے سے جائے گا کہاں؟ تو ضرورت کے تحت چیزوں پر غور کرنا اور ان کے لیے کوئی راستہ بنانا ہماری ضرورت ہے. واہ 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 واہ، یہ بات تو کوئی صوفی ہی کر سکتا ہے، ماشاء اللہ. اصل میں آپ کو فوکس رہنا چاہیے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں یا دین کے نام پر. اقبال نے ایسے نہیں کہا دین ملا فی سبیل اللہ فساد، تو ہم نے اقبال کو کم گالیاں دی. آج اقبال کے اشعار پڑھے ہوئے، بغیر اشعار پڑھے ہوئے کسی عالم کی تقریر ختم نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا بیہیویئر ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے انشاءاللہ. اور جو علماء ہمارے اس سے باہر نکل گئے ہیں، آپ دیکھیے وہ دنیا میں سنے جاتے ہیں، چاہے وہ یہاں کسی گاؤں میں بیٹھے ہوں. واہ. میں نام دانستہ نہیں لیتا اس لیے کہ لوگ کہیں نہ کہیں جوڑتے ہیں کسی نہ کسی بات کو، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو حق، صداقت اور سچ کا ساتھ دیتا ہے وہ کہیں پیچھے نہیں رہتا. اللہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے بیان میں تاثیر پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان. آپ دیکھ لیں ابھی بہت سارے لوگ چلے گئے پچھلے 10-15 سالوں میں، آج بھی ان کی آواز گونج رہی ہے، اس لیے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کو ریپلیس نہیں کر سکا ابھی تک. اللہ اپنے کام کرنے والوں کی زندگی اس طرح بھی طویل کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ سے اپنے کاموں میں برکت مانگیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سماعت فرمائی. امید ہے کہ یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.